السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے کچھ خاص طور پر لے کر آئے ہیں جسے ہم کہتے ہیں مونگ پھلی کے طبی فوائد۔ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اتنے فائدے مونگ پھلی کے اندر لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل زلفی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور لوگ سردی کے موسم سے بچنے کے لیے جہاں گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر طرح طرح کے پکوان اور میوہ جات کا استعمال بھی کرتے ہیں تاکہ سردی کی شدت سے بچا جا سکے۔ آج میں آپ کے سامنے انہی میوہ جات میں سے ایک میوہ جسے ہم مونگ پھلی کے نام سے جانتے ہیں اس کے فوائد کا ذکر کروں گا۔ مونگ پھلی سردیوں میں استعمال کیا جانے والا سب سے زیادہ پسندیدہ میوہ ہے اور اسے ہر عمر کے خواتین حضرات پسند کرتے ہیں۔ مونگ پھلی ذائقہ کے لحاظ سے مونگ پھلی کو غریبوں کا بادام بھی کہا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کسی بھی موسم میں کھائی جا سکتی ہے لیکن خاص طور پر سردیوں میں سورج کے غروب ہوتے ہی لوگ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس کو سردی میں کھانے کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہے۔ مونگ پھلی ایک پھلی دار پودا ہے لیکن اس کا شمار میوہ جات میں ہی ہوتا ہے۔ مونگ پھلی کو کھانے کے علاوہ اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جو مختلف کھانوں، ڈبل روٹی، کیک اور ادویات وغیرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کو لوگ کچا بھون کر اور ابال کر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو مختلف پکوان میں شامل کر کے ذائقہ دار پکوان بنائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر میٹھے پکوانوں میں مونگ پھلی کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں جن کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا۔ دوستو، مونگ پھلی کو زیادہ پکایا نہ جائے، اس سے اس میں موجود کیمیائی مادے ضائع ہو جائیں گے۔ مونگ پھلی تمام میوہ جات میں سب سے سستا میوہ جات ہے جسے امیر و غریب بآسانی خرید سکتا ہے۔ مونگ پھلی اخروٹ کا متبادل ہے۔ جو اخروٹ نہ خرید سکتے ہوں وہ مونگ پھلی بھی خرید کر اخروٹ والے تمام اجزاء کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر طبی لحاظ سے دیکھا جائے تو مونگ پھلی میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں۔ مونگ پھلی مقوی اعصاب ہے۔ مونگ پھلی بھی دبلے اور کمزور افراد کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ذیابیطس جس کو شوگر ہو تو مونگ پھلی کا استعمال فائدہ مند ہے۔ مونگ پھلی کے استعمال سے انسولین کی سطح برقرار رہتی ہے۔ مونگ پھلی میں موجود فولاد خون کے نئے خلیے بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ باڈی بلڈر اس سے بھرپور فائدہ لے سکتے ہیں۔ خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی کا استعمال نہ کیا جائے۔ کینسر میں محفوظ رکھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ کچی مونگ پھلی کے بجائے ہمیشہ بھنی ہوئی مونگ پھلی کھائی جائے۔ مٹھی بھر مونگ پھلی کافی ہوتی ہے لیکن اگر آپ زیادہ بھی کھا لیتے ہیں تو آپ کا وزن نہیں بڑھے گا۔ مونگ پھلی میں موجود وٹامن ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ مونگ پھلی معدے اور پھیپھڑے کے لیے فائدہ مند ہے۔ دونوں اعصاب کے لیے طاقت کا ذریعہ ہے۔ مونگ پھلی میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو غذائی لحاظ سے سیب، چقندر، گاجر سے زیادہ ہیں۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو مونگ پھلی کا استعمال ضرور کریں۔ حاملہ خواتین کے لیے مونگ پھلی کھانے سے پرہیز کریں۔ جو عورتیں حاملہ ہیں میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں آپ مونگ پھلی کا استعمال نہ کریں۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھے مونگ پھلی کے اندر کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارا شوگر کنٹرول ہو سکتا ہے، باقی ہمارے انسولین کی سطح برقرار رہ سکتی ہے، جو ہمارے خون بھی پیدا کرتی ہے، فولاد خون نئے خلیے بنانے کی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کینسر سے بھی محفوظ ہوتا ہے آدمی۔ دانتوں کو مضبوط، وٹامن ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتی ہے۔ مونگ پھلی کا جو آخری فائدہ ہے، مونگ پھلی معدے اور پھیپھڑے کے فائدہ مند دونوں اجزاء کو اچھا طاقتور بناتی ہے۔ جیسا کہ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ سیب، چقندری اور گاجر سے بھی زیادہ ہیں جس کے اندر وٹامنز، اینٹی آکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سیب اور چقندری سے بھی علیحدہ پائے جاتے ہیں ایک اضافی طور پر۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Double digit thousands.